اور تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے. اب تحسبوہم، تم سمجھ رہے، یعنی اگر تم وہاں سے گزرتے اور تمہاری نظر ان پہ پڑ جاتی نا تو تمہیں لگنا تھا کہ وہ یہ جاگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھیں تھوڑی کھول کے لیٹے ہوئے تھے. وہ سو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اللہ کی قدرت ہے بس. تو اتنے سال علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کی آنکھیں بند رہتی نا تو جب انہوں نے کھولنی تھی تو اندھے ہو جانا تھا انہوں نے روشنی کو دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی سلایا. بس آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں ویسے واقعی آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں بعض لوگ. الٹا پلٹا رہے تھے ان کو دائیں اور بائیں جانے. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے مرے نہیں تھے. کروٹ تو زندہ انسان ہی لیتا ہے نا. کتنا اللہ کا معجزہ. ایسے کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک زندہ انسان ہے. اللہ اکبر. یہ جو لوگ بیچارے ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں کچھ، ان کو کروٹیں نرس دلاتی ہے کہ جو وہ ان کو بیڈ سورز ہو جائیں گے، ان کی سکن ہی گل جائے گی اگر ان کو کروٹ نہ دلائی جائے. اعضاء کام کرنے بند کر دیتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں دلا رہا. فرمایا ہم ان کو کروٹ دلاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتے کو بھی ان کے کام پہ لگا دی کہ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا دہلیز پہ بیٹھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا اس کو، پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے تاکہ جو گزرے وہاں سے. آپ کو پتا ہے اگر بڑا کتا کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہ جایا جائے. قرآن میں کتے کا بھی ذکر آ گیا. بعض لوگ اتنے بیچارے بھولے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کتے کا نام لے لیا یا خنزیر کا نام لے لیا تو زبان کالی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. میں ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک جانور ہے. اس کے اب آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اب کہ آپ کی زبان ناپاک ہو گئی. خنزیر کا بھی پڑھتے ہیں آپ کے اللہ نے اس میں حرام کیا، کھانا حرام کیا. بھائی وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جانور کا نام بولنا ہی حرام ہو گیا. اس کا لعاب جو ہے وہ نجس ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر یہاں پہ کر دیا. علماء اس سے اتنا پیارا پوائنٹ نکالتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ کہ صالحین کا ساتھ اس نے اختیار کیا نا تو کتا بھی معزز ہو گیا. اور اس سے ہم یہ نہیں لے سکتے کہ کتا ہمارے لیے رکھنا الاؤڈ ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا تو ہر دن اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات کے برابر نیکی کم ہو جائے گی. ہماری تو پہلے ہی اتنی کوئی خاص نیکیاں نہیں ہیں، اوپر سے ایک قیرات کم ہو جائے تو پتہ نہیں نیگیٹو میں ہی نمبر چلا جائے گا. کیونکہ قیرات کتنا ہوتا ہے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے احد پہاڑ کے برابر. ٹھیک ہے، مگر ہاں جو چیز کے لیے الاؤڈ ہے، بھیڑ بکریوں کی حفاظت ہے، جیسے شیپرڈ ڈاگ جس کو کہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر گھر بار کی حفاظت کے لیے باہر رکھا جا سکتا ہے اس طرح سے. یا آپ ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ڈاگز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بلائنڈ لوگوں کے لیے راستہ دکھانے وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، یا شکار وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں کے لیے یہ جو شوقیے کتے پال کے رکھتے ہیں نا وہ تو کسی طرح بھی الاؤڈ نہیں ہے. کتوں کے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں، کتوں کو پیار کر رہے ہیں، کتوں کو بستروں کے ساتھ لٹایا ہوا ہے. یہ کون سے کتے پالنے کا جو صاف واضح حدیث ہے اس کو چھوڑ کے، اور آج ہم نے وہ شوق اصل میں جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا جو ظاہر ہے کافر ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کو دیکھتے ہیں ان کے پاس کتا ہے تو ہم بھی کتا ہی ضرور رکھ لیں. کوئی حکمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اب وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں حکمت بتاؤ پھر اس کے بعد. ہو سکتا ہے آپ کو نہ حکمت سمجھ آئے تو کیا پھر رکھ لیں گے؟ آپ سوچیں 7 لڑکے ہیں، ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہیں، صحیح صحیح دیکھ کے انسان کو خوف آتا ہے کہ ایسے پڑے دیکھ رہے ہیں اور کتا بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. تو کچھ دہشت ناک سا منظر ہوتا ہے. کس لیے ایسے کیا؟ اس لیے تاکہ کوئی ان کے قریب نہ آئے، کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی ان کو جگانے نہ پائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارا انتظام کر دیا تھا. تو یہاں پہ کہا گیا تم ان کو دیکھتے تو بھاگ جاتے اور تمہارا دل روب سے بھر جاتا. اب کہنے کو تو انسان کا دل پہلے خوفزدہ ہوگا پھر بھاگیں گے نا، لیکن پہلے بات کی گئی بھاگنے کی اور اس کے بعد بات کی گئی دل کے ڈرنے کی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیچرلی جب گئے بھاگیں گے تو تبھی جب دل کے اندر کوئی خوف ہوگا، خوف تھا دل میں تبھی بھاگے نا. لیکن بعد میں جب یہ بات کی گئی تمہارا دل روب سے بھر جاتا، خوف سے بھر جاتا، اس کا مطلب بھاگنے کے باوجود خوف دل سے جانا نہیں تھا، دہشت جانی نہیں تھی کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں صبح سوئے اور ایک دن پورا ہم سوئے رہے ہیں یا پتہ نہیں دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے ہیں. اور سبحان اللہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب لوگ اٹھیں گے اپنی موت سے تو وہ سوچیں گے کہ ہم کتنا دنیا میں ٹھہرے. لبثنا یومن او بعض یوم، کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ.
जैसे 300 साल सो के भी इन्होंने ये कहा, इसी तरह पता नहीं हजारों लाखों साल सो के भी, मौत मर के भी इंसान यही कहेगा। किसी एक को वर्क देके, यानी जो सिक्का उनके पास था, तो जैसे इंसान के पास कोई चीज तो पड़ी होती है, जेब में कुछ तो पैसे होते हैं, अब इतने अमीर लड़के थे, ऐसे थोड़ी खाली जेबें होंगी उनकी। तो उन्होंने कहा कि किसी एक को भेजो चांदी का वर्क देके कि वो जाए शहर की तरफ। इतना अरसा सोए रहे और भूख नहीं लगी, लेकिन जब उठे हैं तो पहली बात क्या कर रहे हैं कि हमें भूख लगी है। इससे ये भी पता चलता है कि जब वो घर से निकले थे तो साथ कुछ उन्होंने रखा नहीं था, अगर रखा होता तो फिर अपने थैलों को देखते। और ये भी हमें पता चला कि उनके हाल हुलिये कपड़ों पे, या उनके फेसेस पे, या उनके फेशियल हेयर कोई हो, या उनके कोई बालों पे, या किसी चीज पे कोई भी नहीं फर्क पड़ा था, या उनकी एज में कोई फर्क पड़ा था। अब देखिए बाहर दुनिया में नस्लों की नस्लें खत्म होके नई नस्लें आके वो भी मर गई नहीं है और अगली भी आ गई नहीं, और ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठे, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। वरना उठ के कहते तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम्हारे कपड़े इतने क्यों मैले हो गए, या तुम्हारे कपड़े क्यों। देखिए इंसान के कपड़े भी तो गल के खत्म हो जाएंगे, इंसान ही थोड़ी सिर्फ गल के खत्म हो जाता है, उसके कपड़े भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 300 साल कोई छोटी बात है, कोई 10-20 साल की थोड़ी बात हो रही है, 3 सेंचुरीज गुजर चुकी हैं। जैसे आपको मना किया जाता है भी ये आप फलां फिल्म ना देखें, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, आप ये फलां मतलब उनकी किताब ना पढ़ें जिसने ये किताब लिखी है आप सल्लम के बारे में और उनकी शान में गुस्ताखियां की हैं, आप ये वेबसाइट ना खोलें। और आप कहते हैं नहीं जी हमारा तो ईमान इतना, हम क्यों ना खोलें, हमें कोई नहीं हिला सकता, हम तो खोलेंगे, मैं तो देखती हूँ। अब उसके बाद देखती देखती क्या हो जाता है, उसके बाद अपने ईमान में ही डाउट आने लगते हैं। हदीस से पता चलता है कि जब वो एक लड़का उनमें से गया बाजार, अब वो जैसे हैरान परेशान है कि ये हो क्या गया। आप खुद सोचे ना, 1722 का कोई आदमी आज आ जाए, यानी पागल ही हो जाएगा देख के कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चीजें उड़ रही हैं आसमान के अंदर, और ये क्या बातें खुद ही कर रहे हैं, अपने आप से पता नहीं बातें कर रहे हैं, अकेला बंदा जा रहा है और बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, पता नहीं पागल है किस चीज से बात कर रहा है। ये क्या भागी जा रही है सड़कों के ऊपर, ये रास्तों के ऊपर क्या चीज भागी जा रही है। इन्होंने कहा कोई गाड़ी देखी ना, कोई कुछ देखा ना, जहाज देखे ना, फोन देखे कुछ, उनको क्या पता। ठीक है चला तो गया, आप हैरान है कि ये ना तो वो जगह, ना वो सामान, ना वो रास्ते, ना वो लोग। वो एक दुकान पे गया, वहां पे उसने ये सिक्का निकाल के दिया। अब उस जमाने में ना सिक्कों के ऊपर भी उनके वक्त के बादशाह की मोहर या जो भी उसका लिखा होता था। तो जिसने लिया उसने कहा ये क्या है, कहता है ये तो हमारे बादशाह का है, जो कि हमारा बादशाह। उसने कहा कौन बादशाह। उसने इधर इधर आओ, साथ वाले दुकान वाले को इधर उधर देखो लोगो ये कहाँ से, लगता है इसके हाथ में कोई खजाना आया, ये कह रहा है कि ये सिक्का बादशाह का है, बादशाह वक्त का। मजमा इकट्ठा हो गया, शोर मच गया कि ये जी, उन्होंने अच्छा ये सोचा कि ये कोई कहीं से चोरी करके लेकर आया, या इसको कोई मतलब कोई खजाना इसको कोई मिल गया है। उसने कहा नहीं मैं, हम तो कल मैं यहाँ से गया हूँ और मेरे तो साथी भी वहां पे हैं, और मैं तो इस तरह मेरे को गार के अंदर भी सारी कन्वर्सेशन हुई। वो उसको हायर अथॉरिटीज के पास ले गए, वो लड़के ने कहा कि भाई मैं इस तरह है, मेरे साथी भी वहां है, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, मैं अकेला थोड़ी हूँ, तो कोई पागल बात कर रहा है। वो गए वहां पे गार पे, और वहां पे उन्होंने देखा, तो वो लड़के भी वहां पे थे, बाकी भी लड़के थे, फिर उनको यकीन आया, और उसके बाद ये लड़के लेट गए और उनको मौत आ गई, ताकि वो जान ले कौन, वो जो उस जमाने के लोग थे, वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसकी जो कयामत है ना उसमें कोई शक नहीं। कुछ यादगार इसके ऊपर बना लें, ये तो यादगार बन जाए हमारे लिए, यहाँ पे कोई इमारत बना लो। तो मतलब यादगारें बनाने का वैसे भी हमें बहुत शौक होता है ना, कि हर जगह हमने यादगार जरूर रखनी थी। यादगार है तो अपने माँ बाप की तस्वीरें लेके दीवारों पे लगाई हुई, क्या यादगार है ये गलत काम है जो नहीं करना चाहिए, मगर हमें यादगार लगाने का शौक है। हम यादगार में उनके लिए हम ये बना देते हैं, उनके ऊपर कोई मिजार बना देते हैं, उनकी यादगार है। ऐसी यादगारों की कोई अहमियत नहीं है। यादगार उनके अमल थे, क्या वो उनके अमलों से सबक लें, ये उन्होंने क्या नेकियां की, वो आपके लिए यादगार होनी चाहिए, ना कि उनकी तस्वीरें यादगारें हैं। बाकायदा कई लोगों ने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की तस्वीरें दीवारों पे लगाई थी, जबकि इससे मना किया गया।
مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، بجائے وہ آخرت کی طرف ڈائیورٹ کرے، اس کے طرف وہ خیال ہے، وہ یادگاریں بنانے کے چکر میں لگ گئے، جن کی زیادہ بات چلتی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے اوپر ہم مسجد بنا لیتے ہیں۔ اب مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا مطلب جیسے آپ کو پتا ہے کہ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان عبادت کرتا ہے۔ اب وہ آپ کے گھر کا کوئی کونا بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ ہمیشہ عبادت کرتی ہیں، وہیں پہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی مسجد ہو سکتی ہے۔ مسجد بنائی جائے وہاں پہ، کچھ نے کہا نہیں جی یہاں پہ عمارت بنائی جائے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت پھر مسجد بنا لی کیونکہ ان کی رائے زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ لے لیا کہ پھر دیکھو جی سورہ کہف میں یہ ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی جائے، تو مسجد انہوں نے بنائی تو ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں پھر اس کے اوپر، اپنی قبروں کے اوپر، کسی کی نیک بزرگ کی قبر ہے اس کے اوپر ہے ہم مسجد بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کچھ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، یہاں پہ یہ ایک بتایا گیا کہ وہ دیکھو کن بحثوں میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا وہ آپس کے اندر اسی کے اوپر، یہ نہیں کہا گیا کہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے دیکھو کتنی اچھا کام کیا کہ مسجد بنا لی۔ ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ اگر چلو مان بھی لیا جائے، آپ کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ بھئی انہوں نے تو مسجد بنائی تھی، تو عیسائیوں کی تو یہی بات کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا، لعنت کی اس بات کے اوپر، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ بلکہ کوئی بھی چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ اس کو وصل، میری قبر کو یعنی عبادت کی جگہ نہ بنانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اسی لیے آپ کی قبر بند ہے، کھلی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کے باوجود کہ بدترین لوگ ہوں گے جو قبر پہ مسجد بناتے ہیں، اس کے باوجود آج دیکھیں ہمارے ہاں کتنے مزار ہیں، سب پہ مسجدیں ہیں، سب پہ مسجدیں، 1 لاکھ سے زائد مزار ہیں جہاں لوگ جم کے جا کے عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ سجدے ہوتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین کے مزار پہ ہی دیکھ لیں کتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، بہشتی دروازہ دیکھ لیں وہاں سے کتنے لوگ گزرتے ہیں۔ مزاروں کی تو آمدنیاں ملا لی جائے نا تو ملکوں کا پورا بجٹ بن جاتا ہے، اتنی آمدنی ہے۔ بلکہ مسلم کی حدیث ہے اگر تم کسی قبر پر مزار پاؤ، یعنی اس کو بڑا کیا ہوا، لوگ وہاں پہ اس کو مزار بنا کے بیٹھے ہیں، تو اس کو گرا دو۔ آپ سے نے فرمایا میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی سوائے 2 جگہوں کے، ایک قبرستان اور ایک حمام، باتھ روم اور قبرستان، یعنی قبر کے اوپر نہیں آپ اس طرح سے پڑھ سکتے نمازیں۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے اندر قبر بنا دی جائے کسی کو اندر مسجد کے دفن کر دیا تو قبر وہاں سے ہٹائی جائے، اور اگر قبر کے اوپر مسجد بنا دی ہے تو مسجد کو گرا دیا جائے۔ آپ سے نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جب ہمارے نبی نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے کہ جو انہوں نے اپنی انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا، تو ہم کیوں ایسا کریں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ اچھا چلو آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ کسی کو مانتے ہوں گے آپ اس کو چیک کر لیں، بے شک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب چاروں ائمہ کرام نے کہا یہ حرام ہے، حرام۔ آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی تو ہے، دیکھیں یاد رکھیں صحابہ کرام بھی گزر گئے، ان کے بعد بھی گزر گئے، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر جا کے 200 سال شاید گزر گئے تھے، اس وقت جا کے جب ایکسپینشن کی مسجد کی تو اس طرف سے اس نے تھوڑی ایکسپینشن کی، ورنہ تو پہلے صحابہ کے دور میں بھی ایکسپینشن ہوئی، دونوں دوسری طرف کو ایکسپینشن ہوتی رہی، قبر کی طرف کو نہیں کی گئی، اس طرف کو اس نے ایکسپینشن کی تھی، ورنہ یہاں پہ ایکسپینشن نہیں تھی۔ اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو بالکل اس میں بند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پہ مسجد میں نہیں بنائی گئی تھی، مسجد الگ تھی، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا یہ، لیکن پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا گیا۔
अब एक्सपेंशन जब हुई तो फिर मस्जिद के अंदर ही वो जगह भी आ गई। लेकिन ना तो आप उस तरफ मुंह करते हैं, आपको पता है ना मुंह भी दूसरी तरफ होता है, कब्र साइड पे है। आपने अगर रियाजुल जन्नत गए हो तो आप देखते हैं कब्र मुबारक तो साइड पे है, उसकी तरफ तो नहीं मुंह होता किसी का भी। और आप इन मिज़ारों पे जाके देख लें, वहां पे सब पे कब्रों के सामने सजदे हो रहे होते हैं, नमाजें भी कोई पढ़ते हैं लोग। तो इंशाल्लाह उन चीजों पे भी कहना जो आपको कंफर्म है कि ये तो हो ही जाना है, फिर भी जरूर कहें इंशाल्लाह। और हमेशा मुस्तकबिल के बारे में कहें, ये नहीं कि पास्ट की कोई बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग को बिल्कुल ही समझ नहीं होती कि वो इंशाल्लाह कहाँ कहना है, बस तकिया कलाम बनाएगा। आप मतलब मेरे से पूछे आपका नाम क्या है, मैं कहूँ मेरा नाम नजीहा है इंशाल्लाह। अच्छा आप क्या करती हैं? जी मैं पढ़ाती हूँ इंशाल्लाह। और हम वहां गए थे इंशाल्लाह और हम वहां से आए थे इंशाल्लाह। मतलब इस तरह की किसी चीज का मजाक नहीं बना लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जब गदन, जब यानी आपने फ्यूचर का कोई काम करना हो तब ये कहे, ऐसे ही नहीं कि बात बात पे इंशाल्लाह। ये कोई मजाक की बात नहीं है। बता दूंगी जब कसम खाने लगे तो तब भी आपको चाहिए कि इंशाल्लाह कह दें कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपके घर कल आऊंगी, तो इंशाल्लाह अगर आपने कह दिया तो अगर आप नहीं जा सके, कसम तोड़नी पड़ गई, तो अब आपके ऊपर कफारा नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है। लेकिन इसको इस पे भी नहीं यूज करना चाहिए कि इरादा हो ही नहीं और बस इंशाल्लाह कहते जाएं। तो दूसरे को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं करना चाहिए ये। ठीक है।